السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان وزیر عابد۔ ناظرین، کارل مارکس کی زندگی کی کہانی کی یہ سیریز جاری ہے۔ آج چھٹی قسط میں ہم آپ کو کارل مارکس کے فکر، ان کی کتابوں کے بارے میں مزید ان کا تعارف کرائیں گے، کیونکہ یہ جو سیریز ہے یہ تعارفی سیریز ہے کارل مارکس کے فکر کے بارے میں، کمیونزم، سوشلزم کے فلسفے کے بارے میں، اور کارل مارکس نے جو معیشت پر کام کیا اس کے بارے میں جو ڈیٹیلڈ اسٹڈی ہے اس حوالے سے ہم ایک اور سیریز کوشش کریں گے کہ بنائیں۔ اس سیریز میں ہم کارل مارکس کی زندگی کا اوور ویو دیتے ہیں۔ تو آج چھٹی قسط میں ہم ذکر کریں گے، جیسا کہ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جرمن آئیڈیالوجی کتاب کارل مارکس اور اینگلز کی چھپی تھی۔ اس کے بعد دوسرے سال ہی 1847 میں جو شورۂ آفاق کمیونسٹ دانشور تھے، پرودھان، اصلاح پسند کمیونسٹ دانشور تھے، ان کی ایک کتاب غربت کا فلسفہ چھپی۔ اس کے بعد اس سے پہلے بھی پرودھان کی ایک کتاب چھپی تھی جس کا نام تھا کہ ملکیت کیا ہے۔ کارل مارکس نے اس کتاب پر جو کچھ چیزیں تھیں اس کتاب میں جن پر تنقید کی تھی، لیکن پھر بھی مارکس نے اس کتاب کی تعریفیں کی تھی اور اس کتاب کے بارے میں لکھا تھا۔ جب یہ کتاب پرودھان کی چھپی تو مارکس نے اس پر تنقید کی اور اس میں جتنی باتیں تھیں ان پر تنقید کی، تو پرودھان نے مارکس سے ذاتی تعلق بھی ختم کر دیا اور اپنی دوستی کو بھی توڑ دیا۔ مارکس نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ پرودھان کی جب یہ کتاب چھپی تو پرودھان نے مجھے خط لکھا اور کہا کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس کتاب پر تنقید کریں اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ پرودھان نے مارکس کو اپنی کتاب غربت کے فلسفے پر تنقید کرنے کی دعوت دی تھی، لیکن کارل مارکس نے ایک کتاب لکھی غربت کا فلسفہ۔ اس کتاب میں اس کتاب پر تنقید کی۔ وہ کتاب 1847 ہی میں چھپی۔ اس کتاب میں جو کتاب پرودھان نے لکھی تھی غربت کا فلسفہ، اس کتاب میں پرودھان نے یہی باتیں کی تھی کہ اس معاشرے کو اصلاحات سے، چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے ٹھیک کرنا چاہیے۔ کوئی بڑا انقلاب اس سماج کو تبدیل نہیں کر سکتا اور کسی بھی بڑے انقلاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے چھوٹی چھوٹے جو اصلاحات ہوتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی ہیں، اسی سسٹم میں رہ کر ود ان دا سسٹم وہ لانی چاہیے۔ کارل مارکس نے اس کتاب پر بھرپور تنقید کی تو پرودھان نے وہ تعلق بھی ختم کر دیا۔ اس کے بعد مارکس اور اینگلز نے عملی سرگرمیاں شروع کر دی، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، اور اس حوالے سے کمیونسٹ لیگ کا لندن میں بنیاد رکھ دیا گیا تھا، اور کارل مارکس اور اینگلز کو کہا گیا تھا کہ آپ اس حوالے سے اس کمیونسٹ لیگ کا منشور لکھیں، مینیفیسٹو لکھیں۔ تو کارل مارکس اور اینگلز نے مل کر ایک کتاب لکھی جو 1848 میں چھپی۔ کمیونسٹ لیگ کا جو بنیاد تھا وہ جون 1847 میں رکھ دیا گیا تھا۔ 1848 میں کارل مارکس اور اینگلز نے یہ کتاب لکھی جو کہ کمیونسٹ مینیفیسٹو، کمیونسٹ منشور کے نام سے مشہور ہے۔ اس کتاب نے انسانی تاریخ پر بہت بڑے اثرات درج کیے۔ اس کتاب کی ویسے تو ایسی باتیں ہیں کچھ جو غلط ثابت ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی اس کتاب کا جو بنیاد ہے اور جو اسینس ہے وہ آج بھی باقی ہے، اور اس کتاب نے انسانی تاریخ پر بہت بڑے اثرات درج کیے۔ اس کتاب نے مارکس اور اینگلز نے کمیونزم کا جو بنیاد تھا، جو مینیفیسٹو تھا، وہ درج کیا اور بتایا کہ عالم انسانیت اور پوری دنیا کو اس سسٹم کی طرف جانا ہوگا، تو ہی جو محنت کش انسان ہیں، جو مزدور طبقات ہیں، ان کی نجات ہو سکے گی۔ اس کتاب کی جو شروعات تھی، شروعات میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ کمیونزم کا ایک گوسٹ ہے، ایک بھوت ہے جو یورپ پر سوار ہے، اور ہوا بھی ایسے ہی۔ کمیونسٹ لیگ کے اثرات ہوئے اور کمیونسٹ مینیفیسٹو کے بھی اثرات ہوئے اور یورپ میں ہلچل پیدا ہوئی۔ اس حوالے سے فرانس میں لوئی فلپ کی حکومت، جو بادشاہ تھا فرانس کا لوئی فلپ، اس کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور وہاں ریپبلکن ڈیموکریٹک حکومت کی پارٹی کو، ریپبلکن پارٹی نے اپنی حکومت قائم کر دی، یعنی جمہوریت کا کاروبار چلا اور بادشاہت ختم ہو گئی فرانس میں۔
اور اس زمانے میں جب فرانس میں بادشاہت ختم ہوئی، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ یہ جو اثرات تھے ساری ہلچل اور جدوجہد کے، یہ اثرات کمیونسٹ لیگ کے تھے اور کارل مارکس کے فکر کے تھے۔ تو اس زمانے میں جب لوئی فلپ کی حکومت ختم ہوئی فرانس میں، تو اس وقت مارکس برسلز میں تھا، اور وہاں کی حکومت نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ کارل مارکس یہاں ہے تو یہاں بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہماری حکومت کو بہت سارے خطرات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مارکس کو قید کر دیا گیا، اور جینی مارکس کی بیوی جب مارکس سے ملنے کے لیے وہاں گئی قید خانے میں، قید میں جب مارکس کو قید کر دیا گیا تو جینی وہاں مارکس سے ملاقات کے لیے گئی، تو جینی کو بھی وہاں قید کر دیا گیا، اور لوگوں نے بہت سارے احتجاج کیے، عوام نے احتجاج کیے، تو اس کے رد عمل میں مارکس اور جینی کو جیل سے رہا کر دیا گیا، لیکن ان کو برسلز سے جلا وطن کر دیا گیا۔ 1848 میں مارکس پھر سے پیرس آ گیا، اور پھر پیرس میں مارکس کے ساتھ کیا ہوا، اور مارکس کی وہاں زندگی کیسے گزری، اس کے بعد مارکس لنڈن کیسے پہنچا، یہ ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے، لیکن کارل مارکس کی زندگی کی کہانی کی اگلی قسط میں۔ آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ انقلابی شاعری سننا چاہتے ہیں یا کارل مارکس، لینن اور دوسری شخصیات کے بارے میں جتنی بھی جو تاریخی حقائق ہیں وہ سننے چاہتے ہیں، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ کچھ جو سیریز ہیں وہ ہم نے شروع کر دیے ہیں، جیسے کہ مغل سلطنت کے بارے میں ایک سیریز ہے جو اس چینل پہ آپ کو مل سکے گی، اور کچھ سیریز ہم بنانے والے ہیں جو جلدی آپ کو اس چینل پر اویلیبل ہوں۔